دینی مسائل جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا روزہ حال ہی میں بیت گیا۔ جب بھی رمضان کا روزہ بیتتا ہے تو اس کے بعد ایک اور روزے کا خیال ہم لوگوں کے دلوں میں آتا ہے جو سوال کے روزے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بس یہ جان لے، جس نے سوال کا روزہ رکھا اس نے پورا سال روزہ رکھا، ایک سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دلیل کے طور پر مسلم شریف کی حدیث نمبر 2648 پر، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 759 پر حدیث موجود ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، 6 روزے رکھیں گے تو گویا اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ جس نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گویا اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ یہ 2 حدیث کے روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ رہی بات، اچھا یہ بتا دے کہ محدث اکرام سورہ انعام آیت نمبر 160 اس آیت کے تفسیر میں، یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کوئی ایک نیکی کا کام اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتا ہے۔ ایک نیکی کرنے سے 10 گنا ثواب، یعنی 1 × 10۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا یعنی کہ 1 مہینہ، تو 1 مہینہ گنے 10 یعنی کہ 10 مہینہ روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ اور شوال کے 6 روزے رکھنے کا مطلب 6 × 10 = 60، 60 مانے 2 مہینہ، تو رمضان کا 10 مہینہ، شوال کا 2 مہینہ، ٹوٹل ہو گئے 12 مہینہ۔ محدث اکرام قرآن شریف کی اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، استدلال کیا ہے جو حدیث سے پورا مل جاتا ہے۔ تو شوال کے 6 روزے کا خلاصہ کلام میں نکلا کہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے متعلق کچھ مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 6 پیج نمبر 451 پر یہ بات لکھا ہوا ہے کہ شوال کے روزے کوئی اگر توڑ کر رکھنا چاہتا ہے تو درست ہے، کوئی لگاتار رکھنا چاہتا ہے تو بھی درست ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کنٹینیو لگاتار روزہ رکھیں، ایسا ضروری نہیں ہے، جیسا مرضی آپ رکھیں۔ چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام تھا، عید کا دن بیت گیا، بچا 28 یا 29 دن، اس دن کبھی بھی کسی بھی وقت مطلب کسی بھی دن آپ شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، جیسے مرضی رکھ سکتے ہیں۔ اور رد المحتار میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبندی کافی تھا۔